الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا
اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق میں دورا رہا تھا۔ اور گزشتہ جمعہ چونکہ مہینے کا آخری جمعہ تھا، اس لیے عقیدہ ختم نبوت پہ میں نے چند باتیں پڑھی، اور آج واپس قصص الانبیاء علیہ السلام کا جو سبق گزشتہ سے پیوستہ جمعہ جہاں میں نے چھوڑا تھا وہاں سے پڑھنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا۔ اور یہاں تک ہم پہنچے تھے جسے ذبح بقرہ کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت بقرہ علماء نے لکھا ہے اس لیے سورت بقرہ کہلاتی ہے کہ اس میں سورت بقرہ کے اندر گائے کا وہ واقعہ بیان ہوا ہے، اسی نسبت سے اس کلام پاک کی بڑی سورت کو سورت بقرہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ بقرہ بڑی یعنی نقطوں والی کاف کے ساتھ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہوا تھا جیسے کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے چند باتیں عرض کی تھیں کہ ان کے ہاں ایک قتل ہوا، اور ان کے ہاں ایک قتل ہوا، اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور مفسر قرآن مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس دور کے قانون کے مطابق جس مقام پر لاش پائی گئی، چونکہ علماء نے لکھا ہے قاتل نے قتل کرنے کے بعد لاش کو اپنے ہاں سے لے جا کے دوسروں کے ہاں ڈال دیا تھا، اس کے باوجود بھی قاتل کا یقینی پتہ تو نہیں چل رہا تھا، تو اس زمانے کے قانون کے تحت انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ یہ جو جہاں لاش پائی گئی ہے نا، وہاں پر جو لوگ ہیں ان پر دیت ڈالی جائے۔ بھئی ظاہر بات ہے اب کسی کو سزا تو دی نہیں جا سکتی، یہ ہم نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ پڑھ لیا۔ قصہ مختصر یہ کریں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مطلب یہ دیت اتنی بڑی رقم اس لحاظ سے تو نہیں ہے، جب وہ ہم میں سے کئیوں پر جب تقسیم ہوگی تو ظاہر ہے پھر وہ ہم دے سکتے ہیں، ایسی بات تو نہیں، لیکن صدا کے لیے ایک داغ تو لگ جائے گا۔ بھئی یہ بات ایک پیشانی کے کلنک کا ٹیکہ ہوگا کہ بھئی ان لوگوں پر ایسی بات گزری ہے۔
جب بات نے زیادہ طول کھینچا تو وہ بات کو لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر محترم سے کہنے لگے کہ حضرت آپ فیصلہ فرمائیں، کیا کریں، کیا کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم پا کر ان سے فرمایا کہ گائے ذبح کرو۔ وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے بھائی، ذبح گائے کے مسئلے کا قتل یا مقتول سے کیا تعلق ہے؟ ہم آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں، آپ تو یہ بات فرما رہے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں گائے ذبح کرنے کا۔ لیکن بات پھر وہیں لوٹتی ہے کہ جیسے مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا نا کہ تھے وہ پھر بھی بنی اسرائیل، قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کی پناہ ہم مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم مذاق کریں، ہم آپ سے دینی مسئلے کی بات کر رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو مذاق کرنے کا، میں اس بات میں بھلا کیا مذاق کروں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں مذاق کروں گا۔ یہاں تک ہم نے اس واقعے کو دہرایا تھا۔ اب آگے سنیں، بات میں نے ابھی عرض کی نا کہ تھے وہ پھر بھی بنی اسرائیل۔ پہلے مرحلے پر حکم یہ ہوا کہ گائے کو ذبح کرو، پہلے تو اس بات پر آ گیا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ برسوں گزارے تھے۔ آج صدیوں کے بعد بھی تاریخ میں یہ بات یاد کی جاتی ہے کہ اللہ کے انبیاء میں حضرت موسیٰ وہ شخصیت گزرے ہیں جن کی طبیعت جلالی تھی، تو حضرت موسیٰ نے کہاں مذاق کرنا تھا، اور وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے مسائل کے بارے میں، لیکن وہ تھے پھر بھی بنی اسرائیل۔ اب اس کے باوجود جب پیغمبر نے اتنا واضح حکم فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں، اچھا اب یہ نہیں کرتے کہ بھئی جب گائے کا لفظ آ گیا تو گائے پکڑیں، ذبح کریں اور حکم کی تعمیل کریں۔ کرنا یہ تھا انہوں نے کہ گائے کو ذبح کرنا تھا، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا لے کر لاش کو لگانا تھا، اور اللہ نے فرما دیا تھا کہ یہ کام کرنا تمہارا کام ہے، اس کے اندر جان واپس ڈال کے اس سے کہلوانا کہ اس کا قاتل کون ہے یہ بتانا ہمارا کام ہے۔ بس اتنا کام انہوں نے کرنا تھا، لیکن اب یہ نہیں کیا کہ بھئی جب گائے کا ذکر کر دیا گیا تو پھر ہم آگے کیوں بڑھیں، ایک گائے پکڑیں، ذبح کریں، بات ختم کریں۔ پہلے تو یہ بات، پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے آپ ایسے کریں نا کہ ہماری خاطر اللہ سے پوچھیں کہ وہ کیسی ہو۔ ارے بھائی جب بات تھی ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تو گائے پکڑو اور عمل کرو، بات ختم کر دو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ وہ کیسی ہو۔ اب بات کو بڑھانے والی بات ہے نا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی،
قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. اب جیسے جیسے وہ بڑھاتے گئے اللہ تعالیٰ بھی بڑھاتے گئے. مسئلہ یہ ہے جب ہم بات کو بڑھائیں گے تو پھر خود ہی پریشانیوں میں پھنسیں گے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ جب کسی بات کا حکم آئے نا تو پھر باریکیوں میں نہیں پڑھا کرو، بس اس پہ عمل کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا کرو. باریکیوں میں پڑھو گے تو آپ اور میں خود ہی پریشان ہوں گے. جب اس اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے بس پورا کر دو، آپ اس میں باریکیوں میں مت پڑھو. اس لیے ہمارے قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نماز کا وقت ہو تو وضو کرو اور نماز پڑھ لو اس امید پر کہ اللہ قبول فرمائیں گے. حضرت فرماتے تھے باریکیوں میں مت پڑھو ورنہ خود ہی پریشان ہوگے. اب اچھا مجھے ایک بات یاد آئی، مجھے نہیں یاد میں نے کبھی پہلے یہاں سنائی یا نہیں، بہرحال ہو سکتا ہے سنائی ہو، میرے ذہن میں نہیں سنائی ہو تو چلیں دوہرا دیتے ہیں، نہیں سنائی ہوگی تو محفوظ ہو جائے گی. مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی شخصیت نے فرمایا، حضرت کی کتاب میں چھپا یہ مسئلہ، کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ وضو کرنے لگے. بات کو سنا، وضو کرنے لگے اور وضو کر کر اٹھ دیے. اٹھے تو جیسے ہی اب آگے طرف مسجد کی طرف بڑھنے لگے تو خیال آیا کہ اوہو لگتا ہے یہ بازو کی کوہنی جو ہے وہ سوکھی رہ گئی ہے. پھر واپس چلے گئے، اس کو پھر دھو لیا، پھر واپس آئے. لکھا ہے کہ حضرت پھر جب واپس چلے اور مسجد کی طرف بڑھنے لگے چند قدم چڑھے تو پھر خیال آیا کہ نہیں یہ کوہنی نہیں تھی یہ تھی. پھر واپس چلے گئے، پھر جا کر اس کو دھویا. یہ آپ کے اور ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے نا، اور آتا ہے. اس کے بعد اٹھ کر چلے، پھر چند قدم آگے چلے مسجد کی طرف، پھر خیال آیا کہ نہیں لگتا ہے ایڑی کی جگہ خشک رہ گئی. جب یہ خیال آیا تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا او ہو تم ہو، جب تم ہو تو آج ہم بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے. بس حضرت نے اپنے مسجد میں نماز نیت دی، بس وہ دن اور پھر آخر دن وسوسہ ختم ہو گیا. اس لیے اکابر فرماتے ہیں کہ ان وساوس میں ان شکوک و شبہات میں کبھی نہیں پڑھو، وضو کرو اور نماز پڑھو اس امید پر کہ اللہ قبول فرمائے. علماء نے لکھا ہے ان کے لیے بھی یہی حکم تھا حضرت کلیم کا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کرو، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں. بس آپ یقین فرمائیں علماء مفسرین نے غالباً احادیث طیبہ کی روشنی میں لکھا ہے کہ وہ کوئی بھی گائے پکڑتے اس کو ذبح کر دیتے، بس ان کی منشا پوری ہو جاتی، قاتل کا پتہ چل جاتا. جب وہ سوالات اور باتوں کو بڑھاتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جوابات بڑھتے رہے. اچھا علماء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ یہ آپ کے ہاں ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے نا، بال کی کھال نکالنا. علماء نے لکھا ہے آپ کے اور ہمارے ہاں تو یہ محاورہ ہے نا، ان کے ہاں یہ مزاج تھا بنی اسرائیل کا، وہ باتوں کی کھال نکالتے تھے بالوں. آپ یہی دیکھ لیں. اچھا تورات کے وقت کیا کیا تھا وہ ہم نے پڑھ لیا. پہلے کہنے لگے یہ کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تختیاں ہیں. پھر کہنے لگے چلیں جا ہم کو بھی سنا دیں پھر ہم مان لیں گے. اچھا جب وہ میں نے بات بھی پوری کر دی پھر کہنے لگے کہ بھئی ہم تو خالی آواز آ رہی ہے، تسلی تو ہو رہی نہیں، ذرا دکھا بھی دیں تو پھر ذرا مان لیں گے. اب یہاں پر بالکل واضح حکم تھا، گائے پکڑو ذبح کرو، بات ختم کرو. کہنے لگے وہ ہو کیسی ہو. اچھا تو پہلی بات آئی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. پھر پیغمبر فرما رہے ہیں
فرمایا اللہ یہ فرما رہے ہیں نہ تو وہ بالکل جو ہے نا بوڑھی ہو نہ بالکل کم سن ہو، اوانم بین، درمیان میں ہو، درمیانی ہو، عمر کے لحاظ کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا اس کے باوجود پیغمبر فرما رہے ہیں کر ڈالو۔ اب دیکھیں علماء نے لکھا پھر بھی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کر ڈالو، اب آگے کھود کرید مت کرو، کیا کر رہے ہو؟ دیکھیں علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک مزاج کو لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پردہ آئے بس اس کو قبول کرو، پھر آگے اس کے باریکیوں میں پڑو نہیں، پریشانیاں بڑھیں گی۔ آپ نے سنا ہوگا نا علماء سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے واقعات ہوئے کہ کسی سے کوئی گناہ ہوا، انہوں نے آ کر حضور کے آگے اقبال جرم کیا۔ آپ احادیث طیبہ کی کتابیں پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، حتیٰ کہ رخ انور تک کو پھیرا۔ علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاک اداؤں کی یہی شرح لکھی ہے کہ حضور چاہتے یہی تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر پردہ ڈال دیا ہے تو اقبال جرم کر کر کیوں اپنے اوپر سزائیں نافذ کر رہے ہو؟ وہ معاف کرنے والی پاک ذات ہے۔ اور یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ انسان کی توبہ میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں۔ اچھا آپ بتائیں، یہ تو مانی ہوئی دنیا کا قانون ہے نا کہ جب اقبال جرم ہو گیا تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا، پھر تو کوئی گواہوں اور ثبوتوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ جب سامنے والا خود اقبال جرم کر رہا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر کس چیز کے گواہ چاہیے اور پھر کس چیز کا ثبوت چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کر دو۔ علماء نے لکھا ہے اس پاک جملے کا بھی معنی یہی تھا کہ پیغمبر اشارہ فرما رہے تھے کہ کیا کر رہے ہو، بس جو حکم اللہ کا ملا کر۔ اچھا پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کہنے لگے اچھا ذرا اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ کے ہماری خاطر آپ بتائیں نا ہمیں کہ اس کا رنگ کیسا۔ وہ اللہ کے بندو، قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، اور باتیں بڑھ گئی ہیں۔ وہ اللہ کے بندو ایک حکم تھا اس پر عمل کر دو۔ ایک بات یاد آئی، سنیں، قرآن پاک میں کچھ جانوروں کا ذکر ہے نا۔ اس دن میں یہاں بچوں کو پڑھا رہا تھا تو ایک بچے سے میں نے وہ ایک سوال کیا، چونکہ آیت آئی تھی، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا قرآن پاک میں سب سے پہلے کس جانور کا ذکر ہے؟ وہ تو خیر میری شکل دیکھنے لگا، وہ تو ایسی ہی بات ہوگی، آپ میں سے کوئی ہمت کرے، قرآن پاک میں سب سے پہلے کس جانور کا ذکر ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ اس لیے کہ بقرہ نام آ رہا ہے تو آپ سوچ رہے ہیں سورت میں چونکہ دوسری ہے تو گائے کا، نہیں جی نہیں، گھوڑے کا ذکر ہے لیکن پہلا نہیں ہے، بعد میں ہے۔ والخیل والبغال والحمیرہ، وہ سورہ نحل میں آتا ہے۔ میں بتاؤں، یاد رکھو گے، آپ کا بڑا چہیتا ہے وہ، آپ چاہتے ہو ہر وقت وہ آپ کے ساتھ رہے، بلکہ ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ اس کی جھرمٹ میں رہیں، اتنا آپ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں جی جی نہیں نہیں، کیا جی آپ لوگ چاہتے ہیں کہو کہ جھرمٹ میں رہے؟ مچھر، مچھر آپ پڑھیں نا، بعوضہ، پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے واقعے سے بھی پہلے بعوضہ کس کو کہ مچھری کو تو کہتے ہیں،
علماء نے لکھا ہے کلام پاک میں جانوروں میں سب سے پہلے جس جانور کا ذکر ہے وہ ہے مچھر. اس پر خیر بہرحال اب میں دوسری طرف بڑھے جاؤں. بڑی بڑی باتیں علماء نے لکھی ہیں، پھر اپنے موقع پر کبھی آئیں گی. اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن پاک میں کچھ جانوروں کا ذکر ہے نا، تو ان جانوروں میں ایک ذکر کتے کا بھی ہے. اور اصحاب کہف جنہیں اہل کتاب 7 سلیپر کہتے ہیں، لیکن اصحاب کہف اسلام کا بڑا مشہور کردار ہے. قرآن پاک میں خود سورہ کہف موجود ہے اور ان کا واقعہ بھی موجود ہے. وہ تو خیر میں نہیں سنا سکتا چونکہ وہ انبیاء تو تھے نہیں، اس لیے قصص الانبیاء میں وہ آ نہیں سکتا. قصص الانبیاء پورا ہوگا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قصص الانبیاء کی آخری کڑی ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا، پھر اصحاب کہف بیان کریں گے انشاءاللہ اگر ہم زندہ رہے تو. نہیں تو پھر ممکن نہیں ہے. صحیح بات. اصحاب کہف کے کتے کا ذکر تو بڑا مشہور ہے اور خود قرآن میں ہے. اچھا، مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات عرض کر رہا تھا. حضرت فرما رہے تھے ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا. حضرت کی یہ بات اصلاحی خطبات میں چھپی تھی. حضرت فرما رہے تھے کہ رات کا وقت تھا 2 یا 2:30 بجے کا غالباً. فرمایا ایک صاحب نے رابطہ کیا فون پر. فرمایا میں نے اٹھایا، ان صاحب نے سلام کیا. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات بتا رہا ہوں. کہنے لگے، وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. حضرت نے فرمایا جی کہیں. کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر آتا ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ اسی کا ذکر ہے. تو حضرت نے فرمایا پھر؟ کہنے لگا اصل میں ہمارے دوستوں میں بحث چھڑی ہوئی ہے کہ اس کا رنگ کیا تھا. مفتی تقی صاحب نے فرمایا، کہنے لگا کہ میرا خیال یہ تھا کہ وہ سفید تھا، لیکن میرے دوستوں کا کہنا نہیں وہ کالا تھا. تو ہم کسی نتیجے پر بحث کے بعد بھی پہنچ نہیں پائے، تو ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا کہ آپ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں. مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ جب بات ختم ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا مجھے ایک بات یہ بتاؤ، اگر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ سفید تھا تو تمہیں کیا فائدہ ہے، اور اگر ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کالا ہے تو تجھے اور ان کو فائدہ کیا ہوگا، تجھے نقصان کیا ہوگا، پہلے یہ مجھے بتا دو. حضرت نے غلط بات کہی. او بھائی صرف اس کا ذکر ہے، اس کے رنگ کا ذکر کہاں ہے؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، بس بات ختم ہو گئی. حضرت نے فرمایا کہ یہ تم کس بحث. اچھا، مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو فون تم نے کیا رات 2:30 بجے، فون ڈائل کرنے سے پہلے گھڑی دیکھی تھی؟ تو کہ مجھے کہتا ہے جی مجھے دیکھی تو تھی، مجھے خیال آیا آپ تہجد کے لیے تو اٹھے ہوئے ہی ہوں گے تو فون کر لیتے. یہ مفتی تقی صاحب کی بات بتا رہا ہوں. اب بہن ہی ان کی حالت آپ دیکھیں، ہمارے والے بحث کر رہے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا کس رنگ کا تھا، وہ بحث کر رہے ہیں آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ گائے کا رنگ کیا ہو. اللہ کے بندو، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے پکڑو، بات ختم کرو. پہلے کہتے ہیں کیسی ہو، تو کڑی بڑھ گئی نا، نہ بوڑھی ہو نہ کم سن ہو، درمیان میں ہو. پھر کہنے لگے اچھا پھر آپ ہماری خاطر اللہ تعالیٰ سے پوچھیں اس کا رنگ کیسا ہو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ان سے کہیے شو تیز زرد رنگ کی ہو، دیکھنے والا دیکھے تو اس کا دل لبھا ڈالے ایسی ہو. سمجھ آئی؟ کیسی ہو؟ زرد رنگ کی ہو اور شوخ زرد رنگ کی ہو.
اور ایسی ہو کہ جب دیکھنے والے کی نظر پڑے تو اس کا دل کی نگاہ اس سے ہٹنے نہ پائے. اب ڈھونڈو. اچھا پھر کہنے لگے, ہاں یہاں پر بھی بات ختم نہیں کی, کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون. کہنے لگے کہ ایسا کریں نا, آپ ہماری خاطر اللہ تعالیٰ سے پھر پوچھیں کہ ذرا وہ کیسی ہو, ہم ابھی بھی سمجھے نہیں ہیں, شک ہمارا دور نہیں ہو رہا ہے. کیا نہیں دور ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں ایک عالم آئے تھے, بہت پرانی بات ہے, انہوں نے مجھے ایک صاحب کا ذکر کیا, اللہ نہ کرے ان چیزوں میں آپ اور ہم بھی آ سکتے ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ وہ بیچارہ نماز کا پکا پابند تھا, شاید بیچارہ تہجد تک چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا تھا, لیکن اس کے دل میں وہم بیٹھ گیا جس کو شک کہتے ہیں. حضرت فرما رہے تھے, آنکھوں دیکھا حال, وہ فرما رہے تھے آپ اور ہم جب نماز پوری کرتے ہیں نا تو یہ واجب ہے نا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ کے نکلیں, ایسا ہی ہے نا. حضرت فرما رہے تھے وہ اللہ کا بندہ ایک ایک طرف 15 دفعہ سلام پھیرتا تھا, اس کو تسلی نہیں ہوتی, اسی حالت میں ہی مر گیا. اس لیے قاری عبداللہ یابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے کو گرے میں باندھ لو. حضرت فرماتے تھے نماز کا وقت ہو تو وضو کر کے پڑھ لو اس امید پر کہ اللہ قبول فرمائیں گے, بس بات ختم ہو گئی. یاد رہے گی یہ بات. اچھا وہ کہنے لگے کہ آپ ذرا ہمیں پھر پوچھ کے بتائیں, ہمیں ابھی بھی تسلی نہیں, ہمارا شک نہیں دور ہو رہا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, یہ پہلے موقع پہ جو اس جملے کو دہرایا پھر دہرا رہے ہیں وہ. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ. کہنے لگے بات ابھی بھی ہمارے سامنے ذرا شبہ میں ہے, آپ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ذرا ایک بار پھر پوچھ کے بتائیں وہ کیسی ہو, اور ہم انشاءاللہ اب یہ اس راہ تک, اس منزل تک پہنچ جائیں گے. اب انشاءاللہ کہہ دیا نا, اب انشاءاللہ کہہ دیا تو انشاءاللہ کہہ دو تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں, اللہ کو منظور ہو جائے تو نا. انشاءاللہ کہ اپنے کچھ مسائل ہیں, اگر اللہ نے موقع دیا تو اپنے مقام پر آئیں گے. ویسے ایک وہ تو آپ بھی جانتے ہیں, لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیا کرو, بچوں کو بھی بتایا کرو, خود بھی ذہن میں رکھا کرو. مستقبل کی جب بھی کوئی بات کرو کہ ہم نے مثلا کل یہ کریں گے, پرسوں یہ کریں گے, ایک سال بعد یہ کریں گے, انشاءاللہ کہہ دیا کرو, انشاءاللہ کہہ دیا کرو. بعض اکابر نے فرمایا انشاءاللہ کہو پھر کہو, بعض اکابر نے فرمایا کہہ دو پھر انشاءاللہ کہہ دو. یاد رہے گی, حقیقت ہے نا, کیونکہ پل کی بھی خبر نہیں ہے, کیا پتہ. یہاں انہوں نے بھی یہی کہا, قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ. بس اب ہمارے سامنے راہ واضح ہو جائے گی اگر آپ ہمیں بتا دیں گے. اب بھی واضح نہیں ہوئی ہے اللہ کے بندو. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. اس کا ترجمہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ سنت پر.